سوال تھا اگر اجازت ہو تو، جی کہ وہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب کے متعلق، جی سر. حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کے متعلق جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جب ان کے آخری رحلت کے وقت ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں ہوں. آپ کی شفاعت کر سکوں، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ بہت پروپیگنڈا ہے کہ وہ مطلب کافر، یہ فلانا ڈھمکانا جو باتیں ہیں، تو اس کے متعلق اگر وضاحت مل جائے تو جی جی یہ بات سچی ہے یا ایسی ہی بس جسٹ پروپیگنڈا ہے یہ؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ تو بخاری کی حدیث ہے نا. دیکھیں میں احمد بن حنبل کا قول آپ کو جی دکھاتا بالکل. ہوں. وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، وہاں پہ حجت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت. یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات لأحمد بن محمد لعلامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی القرشی، جزء ثانی، چھاپ المدینہ المنورہ. کتاب سنہ 1967 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 24. صفحہ نمبر 24 میں نے عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل بہت بڑا محدث ہے، بخاری سے بڑا محدث ہے، مسلم سے بڑا محدث ہے، وہ ان کا استاد ہے. احمد ابن حنبل کہتا ہے سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، فقلت ما تقول فی علی و معاویہ، علی علیہ السلام اور معاویہ کے در مختلفات میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فاطرق ثم قال ای شیء اقول فیہم، اس نے سر نیچے ڈالا میرے والد نے، احمد نے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں کیا کہوں. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت سارے دشمن تھے، ان کے دشمنوں نے ان کے تلاش کی، جستجو کی کہ ان میں کوئی عیب ہمیں نظر آئے. وہ ایسی چیز جس کو ہم پروپیگنڈا کریں، بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ دشمنی ہو ان سے، ٹھیک ہے نا. بالکل فلم یجدوا، ان بالکل. کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا. مثلا کہہ دے بزدل ہے، کہہ دے مثلا تقوی نہیں ہے، نستجیر باللہ، ایمان نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت کی ہو، کبھی مثلا کوئی ڈانٹا ہو، بالکل یا مثلا جنگ مل سے بھی نہیں. بھاگے ہوں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو، کچھ بھی نہیں ملا. بالکل ملے گا بھی تو نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز؟ تو ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، ان کے والد صاحب کو، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کو، کہ بھئی یہ کلمہ نہیں پڑھے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خود، مخالفین نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیوان ہے انہوں نے نقل کیا. میں ان کا دیوان آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو اشعار ہیں، وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ سعودی عرب میں چھپی ہے ان کا دیوان، جو ہے بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے، کیونکہ ان کا دیوان بہت شعر کے لحاظ سے بہت ہی پیارا دیوان ہے. میں آپ کو ان کا کچھ اشعار دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے شعراؤنا دیوان ابی طالب علیہ السلام، دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام، جمع ہوا شرح ہوا دکتور محمد تونجی، چاپ دارالکتب العربی، کتاب چھپی سن 1994 میں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مثلا ان کے شعر ہے صفحہ نمبر 21 میں. اشعار جو ہیں وہ، بھئی اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہادتین پڑھے نا، وہی اسلام ہوتا ہے. دیکھیں یہ ان کا شعر ہے. فرمایا انت الرسول وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ان کا شعر ہے. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل من ذی العزت الکتب. انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نعلمہ، ہمیں اس بات پہ یقین ہے، علیک نزل من ذی العزت الکتب، رب صاحب عزت نے، وہ رب عزیز جو صاحب عزت ہے، اس کی جانب سے آپ پر کتابیں نازل ہوئی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، واہ قرآن، بالکل. سب. اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے. اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ علی عن یمینہ وجعفر مع ابی طالب یکتم اسلام، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر بھی تھے لیکن جعفر اپنا اسلام چھپا رہے تھے. فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے کندھے پہ مارا اور کہا جاؤ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اس وقت، ان علی و جعفر ثقتی، ما سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی علیہ السلام اور جعفر یہ میرے دل کے سکون ہے، میرے دل کے اطمینان کے سبب ہیں. عند احتدام الامور والکرب، جب کوئی مشکل پیش آتا ہے، جب کوئی خطرے کی بات آ جاتی ہے، جب کوئی غم، غصہ، تشویش کی بات آتی ہے، تو میرا جو دل کا بھروسہ کون ہے؟ علی اور جعفر.
اراهما عرضة اللقاء اذا ساميت او انتمي الى حسبي. جب بھی کوئی مشکل ہو، کبھی چیلنج ہو، دشمنوں کا سامنا ہو، تو میرے دل کا بھروسہ، میرا قوت بازو کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر. لا تخذلا وانصرا ابن عمکما، اے میرے دو بیٹے، علی اور جعفر علیہ السلام سے خطاب ہے، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اپنے چچا کے بھائی کو، اور ہمیشہ نصرت کرنا اپنے چچا کے بھائی کو. اخی لأمی من بینہم و ابی، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ علیہ السلام میرے سکے بھائی ہیں. ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کے بھائی تھے، دنیا سے گئے. اب بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے نا، کہ جوانی میں دنیا سے چلا جائے. ان کا ایک ہی شہزادہ، ایک ہی نشانی ہے دنیا میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو اپنے آنکھ کے تاروں کی طرح انہوں نے پالا تھا، اپنے گھر میں پالا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کس کے گھر میں پلے بڑے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. وہ والد کی طرح ہے ان کے لیے. اچھا، واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی. اللہ کی قسم، میں نبی کو، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہہ کے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اور میرے اولاد میں سے جو بھی ذو حسب ہے، میرے اولاد میں سے جو بھی باغیرت ہے، اس نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اچھا، میں ایک اور شعر آپ کو دکھا. اس طرح ان کے اشعار بھرے پڑے ہیں، سب مد ہیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، کیونکہ ایک وہ بھی تو ملتا ہے کہ مطلب قرآن میں ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں ایسے ہوئے گا جسے 2 انگلیاں میرے ساتھ ہیں. اور پوری زندگی کفالت کی جناب ابو طالب نے. تو بالکل. لیکن کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ہے کہ جو ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن ایک بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ایک منٹ مجھے ایک اور پڑھنے دو بھائی. جی بالکل. مثلاً یہ صفحہ نمبر 35 میں ان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے. شعر نمبر 19 ہے. وقال يمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں، انت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. قرم اغر مسود، سردار آپ ہیں، مالک آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کب یہ بات ہو رہی تھی؟ یہ زمانہ، وہ زمانہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں تھا، ایک ہی پناہ تھا نبی کا، وہ حضرت ابو، ایک ہی ناصر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام. للمسودین اکارمی طاب و طاب المولد. آپ جتنے دنیا میں شریف لوگ ہیں، آپ ان سب کے دل کا بھروسہ، ان سب کے لیے شرافت کا منبع ہیں. آپ پاک ہیں، آپ کی ولادت پاک ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب علیہ السلام کافر، ان کا یہ بھی تو عقیدہ کہ نبی کے دونوں والدین کافر تھے نا. وہ تو صرف ابو طالب علیہ السلام کو تو نہیں کہتا نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد کو، والد اور والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو یہ مشرک کہتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے برتری دی ہے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور آل عمران کو اور عام آل عمران کو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا خاندان کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. قرآن کی آیت ہے نا، انہوں نے نستجیر، سب انبیاء سے نستجیر باللہ، سب انبیاء سے نستجیر باللہ. نصیب جو میں لفظ کیا عرض کروں، ان کا کفری عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے ڈانٹو. گھٹیا ترین نستجیر باللہ. جو آل خاندان انہوں نے کس کا بنایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کو نجس بنا دیا. تو یہ کیسے سردار انبیاء؟ دوسرے انبیاء سب ان کے جو عالم و معزز ہیں. ایک منٹ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں. بحار الانوار میں، جو میں آپ کو شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں ان کے متعلق، بحار الانوار میں جلد نمبر 35 میں کئی ایک روایات ہیں ان کے متعلق. میں آپ کو دکھا دوں یہ حدیث، ملاحظہ فرمائیے. ایک حدیث لمبی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جابر ایک نوجوان تھا اور بہت ہی پیارا مومن نوجوان تھا، صحابی ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اور یہ بہت لمبی عمر کر گیا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس کے آغاز میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی لمبی ہے، اور اس میں جابر جو ہے یہ ہے صفحہ نمبر 10 میں شروع ہوتی ہے یہ حدیث. جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہانی سنائیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہے. یہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ولادت کے وقت ان کی عمر شریف، پیغمبر کی عمر شریف 30 سال ہے. پیغمبر اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے 30 سال بڑے ہیں. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسے، وہ پوری کہانی. تو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حالات وغیرہ. پھر جابر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا جابر یا رسول اللہ ان الناس یقولون ابو طالب مات کافرا. یا رسول اللہ، لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر مر گئے ہیں. ہمارے ہاں جو صحابہ مکے سے آئے ہیں، یہ تو ہجرت کے بعد کا واقعہ، یہ صحابہ تو ہمیں سناتے کہ نہیں یہ تو کافر مرے تھے. نستجیر باللہ. قال يا جابر الله أعلم بالغيب إنه لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش فرأيت 4 أنوار فقلت يا إلهي ما هذه الأنوار. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے. مجھے اللہ عرش پہ لے کے گیا تھا. میں جب عرش پہ پہنچا ہوں تو میں نے وہاں پہ 4 نور دیکھے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ 4 نور کس کے ہیں، یہ کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد المطلب وهذا ابو طالب وهذا ابوك عبد الله وهذا اخوك طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ یہ 4 نور جو ہیں یہ ایک آپ کے جد ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ایک آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام، ایک آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ایک آپ کے بھائی ہیں حضرت طالب. طالب جو ہے حضرت امیر علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ نوجوانی میں وفات ہو گئے تھے. ان کا نسل وغیرہ میں تاریخ میں نہیں ملتا کہ نسل وغیرہ چلی ہو. میں نے پوچھا یہ فقلت یا الہی وسیدی فبما نالوا هذه الدرجه. میں نے پوچھا یا اللہ یہ ان کا کیا خاصیت ہے کہ آپ نے ان کو اتنا عظیم، میرے والد کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، میرے جد میرے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان واظہارہم الکفر وصبرہم علی ذلک حتی ماتوا. فرمایا اس لیے کہ یہ مومن تھے، ظاہر میں یہ اپنا ان کو حکم تھا کہ یہ تقیہ کریں اپنا ایمان، حضرت عبد المطلب علیہ السلام وغیرہ اپنا ایمان ظاہر نہ کریں، مشرکین کے درمیان رہتے تھے، اور یہ ان کو حکم تھا کہ یہ اپنا ایمان چھپائیں، لیکن دل میں یہ مسلمان تھے، میری عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسے سخت حالات میں اپنے ایمان کا انہوں نے کتمان کیا اور ایمان کو حفظ رکھا، تو اس لیے میں ان کو میں نے یہ مقام دیا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں عرض کروں. آپ کی کتاب سے ہے یہ حدیث؟ جی یہ آپ کی کتاب سے حدیث ہے؟ یہ شیعہ کتاب سے، یہ شیعہ کتاب ہے. اوکے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر تھے، وہ تو پیغمبر کے والد والدین کو کافر، وہ ان کا کیا ہے جو ان سے وہ تو پیغمبر کے والدین کو جو معاف نہیں کیا نا، ان کی کتابیں تو وہی ہیں. چلیں بھائی اور مزید کوئی حکم کریں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف